دوستو ایک وقت تھا جب معصوم اور بھولے بھالے لوگوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں اگر آپ کمزور ہو تو لوگ آپ کو چین سے جینے تک نہیں دیں گے۔ ہر جگہ آپ کو یوز کیا جائے گا، کوئی آپ کو ویلیو اور رسپیکٹ نہیں دے گا۔ تو کیا مطلب سر؟ کیا ہم برے بن جائیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ آپ کو صرف خود کو پاورفل بنانا ہے، کیونکہ آج کا دور صرف جینے کا دور نہیں ہے بلکہ خود کو منوانے کا ہے۔ یہاں ہر شخص کسی نہ کسی کمپٹیشن میں ہے، کسی کو اپنی پہچان بنانی ہے تو کوئی اپنی جگہ محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ ایسے میں چالاک اور طاقتور بننا ایک انتخاب نہیں بلکہ ہماری بیسک نیڈ بن چکا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم طاقتور کیسے بن سکتے ہیں؟ کیا ہمیں جم جا کر ایک اچھی اور سٹرونگ باڈی بنانا ہوگی؟ کیا ہمیں بہت زیادہ پیسہ کمانا ہوگا؟ یا کچھ اور بھی ہے جو ہمیں طاقتور بناتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اصل طاقت میچورٹی ہے۔ اگر آپ ایک سمجھدار، ذہین اور حکمت عملی رکھنے والے شخص نہیں ہیں تو آپ کبھی بھی ایک پاورفل پرسن نہیں بن سکتے۔ ہماری لائف جنگ کے ایک میدان کی طرح ہے جہاں ہم ہر روز اپنے اندر کے کئی دشمنوں جیسا کہ سٹریس، انزائٹی اور بہت سے باہر کے دشمنوں سے بھی لڑ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نیچا دکھانا چاہتے ہیں یا کیسے بھی کر کے ہمیں تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کو طاقتور اس لیے نہیں بننا تاکہ آپ دوسروں کو نقصان پہنچا سکو، بلکہ آپ کو طاقتور اس لیے بننا ہے تاکہ لوگوں کے داؤ آپ پر نہ چل سکیں۔ دی آرٹ آف وار، طاقت، ذہانت اور حکمت عملی پر لکھی گئی 2500 سال پرانی کتاب جسے ایک چائنیز جنرل اینڈ اسٹریٹجسٹ سن تزو نے لکھا تھا۔ یہ کتاب صرف جنگی ماہرین کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ چاہے جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، جاب ہولڈر ہیں یا اپنا کوئی بزنس رن کر رہے ہیں، یہ ہر جگہ آپ کی ہیلپ کرے گی اور آپ کو ایک کامیاب اور طاقتور انسان بنائے گی، کیونکہ اسے لکھنے والا کوئی عام انسان نہیں تھا۔ سن تزو ایک ایسا پاورفل پرسن تھا جس نے بہت سی جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ اپنی عقل اور ذہانت سے جیتی تھیں، اور اس کا کہنا تھا کہ سب سے بڑی فتح وہ ہے جو بغیر لڑے حاصل کی جائے۔ آج ہم اسی کی اس موسٹ پاورفل بک سے لیے گئے طاقت اور چالاکی کے 8 اصول آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو آپ کو ہر میدان میں فاتح بنائیں گے۔ آپ بنا لڑے کوئی بھی جنگ جیت جاؤ گے اور آئندہ کوئی بھی آپ کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ لہٰذا اگر آپ کو ایک پاورفل پرسن بننا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، بس اسے اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں، ہمیشہ کی طرح آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ ایسی ہی زبردست ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو فرینڈس، بنا کسی ڈیلے کے لیٹس بگن۔ نمبر 1، نو یور سیلف اینڈ یور اینیمی۔ دوستو، اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کی طاقت اور کمزوریاں کیا ہیں، اور نہ ہی آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کے دشمن کی طاقت اور کمزوری کیا ہے، تو آپ کبھی جیت نہیں سکو گے۔ لہٰذا سب سے پہلے آپ کو خود کے بارے میں جاننا ہوگا۔ کیا چیز ہے جو آپ کو باقیوں سے الگ بناتی ہے؟ ایسا کون سا سکل ہے جو آپ کو یونیک بناتا ہے؟ مان لو کہ آپ کسی فیلڈ میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہو اور وہ ٹیک بیس ہے، یعنی اس کے لیے آپ کے پاس ٹیکنالوجی کا نالج ہونا ضروری ہے، بٹ آپ کا نالج ٹیک کے بارے میں بالکل زیرو ہے۔ تو ایسے میں یا تو آپ کو یہ نالج گین کرنا پڑے گا، اور یا پھر اپنے لیے کوئی ایسا کریئر چوز کرنا ہوگا جو آپ کے انٹرسٹ اور سکلز کو میٹ کرتا ہو۔ ہماری 90% تک یوتھ یہی غلطی کر رہی ہے، یعنی ہم دوسروں کو دیکھا دیکھی اپنے کریئر کو چوز کر رہے ہیں، اور اسی دوڑ میں ہم وہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ہمارا انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا دوستو، جنگ کا میدان ہو یا اپنے لیے لانگ ٹرم کریئر چوز کرنا، اپنی خوبیوں اور خامیوں کو اچھے سے سمجھو۔ یاد رکھنا کہ آپ کی کمزوریاں آپ کی دشمن ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں، لہٰذا آپ کو انہیں فکس کرنا ہوگا، اور اگر آپ ان پر قابو پا لیتے ہو تو آپ کی جیت طے ہے۔ نمبر 2، یوز ڈسیپشن۔ طاقت کے اس دوسرے رول کے مطابق ہمیں اپنے گولز کو پانے کے لیے تھوڑی چالاکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مان لو کہ 2 لوگ ایک ہی آفس میں کام کرتے ہیں، جن میں سے پہلا پرسن سیدھا سادہ اور بھولا بھالا ہے
जबकि दूसरा बहुत ही चालाक और होशियार है। पहला पर्सन बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन वो हर किसी पर भरोसा कर लेता है और अपने तमाम सीक्रेट्स दूसरों को बताने लगता है। जबकि दूसरा पर्सन इतना टैलेंटेड तो नहीं है, लेकिन वो अपने गोल्स को छुपाता है, अपने काम के सीक्रेट दूसरों से हाइड रखता है। ऐसे में जब प्रमोशन का टाइम आता है तो आपके ख्याल में कंपनी किसे प्रमोशन देगी? उस पहले पर्सन को जो है तो टैलेंटेड लेकिन इतना चालाक नहीं है, और या फिर उस दूसरे पर्सन को जो कम टैलेंटेड है लेकिन बहुत ही चालाक है और दूसरों को बहुत जल्द अपनी बातों में ले आता है? डेफिनेटली इसी दूसरे पर्सन को। लिहाजा दोस्तों, आपको इतना सीधा नहीं बनना कि लोग आपको यूज़ करते रहें या आपकी जगह लेने की कोशिश करें। अपने सीक्रेट हमेशा दूसरों से छुपा कर रखें और अपने गोल्स के बारे में लोगों को मत बताएं। उन्हें ये तभी पता चलने चाहिए जब आप इन्हें अचीव कर चुके हों। नंबर 3, हाइड योर स्ट्रेंथ। जब आप ताकतवर हों तो हमेशा कमज़ोर नज़र आएं, और जब आप कमज़ोर हों उस वक्त हमेशा ताकतवर नज़र आएं। ये ताकत का तीसरा उसूल है। जब आप ताकतवर होने के बावजूद भी कमज़ोर दिखेंगे तो आपके इर्द गिर्द के लोगों की हकीकत बहुत जल्द खुलकर आपके सामने आ जाएगी। और जब आप कमज़ोर होने के बावजूद भी ताकतवर नज़र आएंगे तो कोई भी आपको कमज़ोर समझकर आपको धोखा नहीं देगा। जंगल का शेर हाथी से ज़्यादा ताकतवर नहीं होता, ना ही चीते से तेज़ भाग सकता है और ना ही मछली की तरह पानी में तैर सकता है, लेकिन फिर भी वही जंगल का राजा होता है, बिकॉज उसका फेयरलेस एटीट्यूड उसे दूसरों से डोमिनेंट बनाता है। यही वजह है कि अगर वो कभी कमज़ोर भी हो तब भी दूसरे जानवर उससे डरते हैं, क्योंकि वो अपनी कमज़ोरी उन पर जाहिर नहीं करता। लिहाजा दोस्तों, आपको कब ताकतवर और किस वक्त कमज़ोर नज़र आना है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि यही ताकत का तीसरा उसूल है। नंबर 4, विन विदाउट फाइटिंग। टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग इज़ द एक्मी ऑफ स्किल। अपने दुश्मन को बिना लड़े हरा देना ये आपकी महारत की इंतहा है। ये कहना था सन त्ज़ू का, जो ऐसा एक दफ़ा नहीं बल्कि कई बार कर चुका था। कितनी ऐसी जंगें थीं जो उसने अपनी इसी महारत की वजह से जीती थी, जैसा कि बैटल ऑफ पोजो, जो 2 बड़ी किंगडम्स वू एंड चू के दरमियान लड़ी गई। उस वक्त वू की फ़ौज का कमांडर सन त्ज़ू था, जिसने अपनी टेक्निक्स और महारत से दुश्मन का हौसला पस्त कर दिया और तादाद में कम होने के बावजूद भी चू के दारुल हुकूमत यिंग पर कब्जा कर लिया। लिहाजा दोस्तों, आपको ये अच्छे से मालूम होना चाहिए कि कहाँ आपको लड़ना है और किस जंग को आपको बिना लड़े जीतना है। बहुत सी लड़ाइयाँ हम सिर्फ बातचीत से भी जीत सकते हैं। लिहाजा आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आप आर्गूमेंट्स में ही सामने वाले को ढेर कर सकते हो। अगर तो आप ये नहीं जानते तो हमारी ये वीडियो ज़रूर देखना, जिसे देखकर आप ये जानेंगे कि आपको ऐसा कैसे करना है। इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। लिहाजा हर जगह लड़ना छोड़ दो, बल्कि अपनी अक्ल और ज़हानत से लोगों पर काबू पाना सीखो। ये हुनर आपको एक राजा वाली फील देगा और आप खुद को पावरफुल और डोमिनेंट फील करोगे। नंबर 5, चूज़ बैटल वाइजली। एक सबसे बड़ी गलती जो हम में से अक्सर लोग ज़रूर करते हैं वो है हर लड़ाई को जीतने की कोशिश करना, जबकि बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहां हमें लड़ना नहीं चाहिए और ना ही आर्गूमेंट्स में जीतने की कोशिश करनी चाहिए। और ये वो लड़ाई है जो आपकी अपने पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, करीबी रिश्तों या किसी ऐसे पर्सन से होती है जिसे आप खोना नहीं चाहते। हमारी 80% तक प्रॉब्लम्स की वजह यही है कि हम हर किसी से जीतना चाहते हैं। यही वजह है कि बाज़ औक़ात हम लड़ाई या आर्गूमेंट तो जीत जाते हैं, लेकिन रिश्तों को हार बैठते हैं। लिहाजा दोस्तों, याद रखें कहाँ लड़ना है और कहाँ नहीं, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। अपने पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, कुलीग्स और पार्टनर, ये कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनसे आपको नहीं जीतना, क्योंकि इनके साथ आपकी कोई लड़ाई ही नहीं है। यही वो रिश्ते हैं जो आपको मजबूत और ताकतवर बनाते हैं। लिहाजा आपस की गलतफहमियों को कभी भी पब्लिकली डिस्कस हरगिज़ मत करो। नंबर 6, बैलेंस, प्लान एंड एक्शन। दोस्तों, छठे रूल के मुताबिक
آپ کا گول چاہے کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، اگر اسے پانے کے لیے آپ کے پاس ایک پازیٹیو سوچ، پراپر پلاننگ اور ایکشن لینے کی ہمت نہیں ہے تو وہ صرف ایک خواب رہ جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ جہاں آپ کو جانا ہے وہاں کب اور کیسے پہنچا جا سکتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ بیلنس، پلان اینڈ ایکشن، یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کو کامیاب اور طاقتور بناتی ہیں، لہٰذا انہیں اگنور ہرگز مت کرنا، ورنہ تمہارے خواب ادھورے رہ جائیں گے اور تم کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ پاؤ گے جہاں آپ کو جانا ہے۔ نمبر 7، سیز اپارچونٹیز۔ زندگی ہمیں ہر روز ایسے بہت سے موقع دیتی ہے جنہیں اگر ہم اویل کر لیں تو ہمارا مستقبل شاندار ہو سکتا ہے، لیکن ہم میں سے موسٹ آف دا پیپل یا تو انہیں چھوٹا سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں اور یا پھر کسی اور وجہ سے ان کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے۔ دنیا کے ہر بڑے سے بڑے کام کا آغاز ایک چھوٹے سے قدم سے ہوا تھا۔ ایمیزون، جو آج دنیا کا سب سے بڑا آن لائن پلیٹ فارم ہے، جس کی سیلز کی تعداد کو گننا شاید آپ کے لیے پاسبل ہی نہ ہو، وہ بھی کبھی ایک بک سٹور ہوا کرتا تھا۔ دنیا کی مشہور مائکروسافٹ کمپنی کا آغاز ایک چھوٹے سے کمرے سے ہوا تھا۔ وارن بفے، جو آج دنیا کا بگیسٹ بزنس ٹائکون ہے، کبھی پارک میں بوتلیں بیچا کرتا تھا۔ لہٰذا دوستو، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہو، جو اسکل بھی آپ کے پاس ہے، اس سے اپنے کام کا آغاز کرو۔ یہ مت دیکھو کہ اس میں اسکوپ کم ہے، ارننگ کم ہے، بلکہ آپ کو صرف کنسسٹنسی کے ساتھ اپنے کام کو کرنا ہے۔ ہر وہ اپرچونٹی جو لائف آپ کو دیتی ہے اسے اویل کرو اور اپنے کریئر کو اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پر ہی چوز کرنا سیکھو۔ آپ دیکھو گے کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی اپرچونٹی ایک دن آپ کو اپنے کریئر کے ٹاپ پر پہنچا دے گی، جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ جائے گا۔ لہٰذا کسی بھی کام کو چھوٹا مت جانو، کیونکہ ہر چھوٹا کام ایک نہ ایک دن بڑا ضرور بنتا ہے، بس آپ کو اسے محنت کے ساتھ جاری رکھنا ہے۔ نمبر 8، ایکٹ فاسٹ اینڈ فوکسڈ۔ دوستو، اگر آپ کے سامنے اپرچونٹیز بھی ہیں لیکن پھر بھی آپ اوور تھنکنگ میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو تو آپ کا کچھ نہیں بن سکتا۔ آپ کو صرف ایک لمیٹڈ ٹائم تک ہی کسی کام کے بارے میں سوچنا ہے اور پھر جتنا جلدی ہو سکے اس پر ایکشن لینا ہے۔ اور جب آپ کسی کام کو شروع کر لو تو پھر ارد گرد ہرگز مت دیکھو کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا چیز ٹرینڈنگ میں ہے، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا، بلکہ آپ کو فلی فوکسڈ ہو کر اپنے کام کو جاری رکھنا ہے۔ یہ تھے وہ 8 اصول جو آپ کو ہر جگہ کامیاب اور طاقتور بنائیں گے۔ کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتانا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔